داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دل پگار ایپیسوڈ 8۔ یہ کون تھی؟ ندا نے آہستہ سے فراز سے پوچھا۔ یہ تمہارے فراز کی ایک امیدوار تھی، فراز نے مسکرا کر بیزار سے لہجے میں کہا۔ میں سمجھی نہیں، ندا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ندا، یہ میرے والد کے پارٹنر کی بیٹی نادیہ ہے۔ یہ مجھ میں دلچسپی رکھتی تھی، لیکن قدرت نے یہ اہم ترین اسامی اس کی اصل حقدار یعنی تمہارے لیے خالی کر رکھی تھی، جو تم نے آ کر پر کر دی۔ فراز نے محبت بھری نظروں سے ندا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ندا، تم نہیں جانتی یہ تم سے کتنا حسد کرتی ہے۔ نادیہ جب بھی تمہاری معصوم صورت کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، میں خدا سے دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ خدا تمہیں اس کی نظر سے بچائے۔ حاسد کی نظر بہت بری ہوتی ہے، تم نے یہ بات محسوس نہیں کی؟ فراز نے ندا کی منموہنی صورت کو تکتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے نادیہ کی نظریں عجیب سی محسوس تو ہوتی تھیں، لیکن وہ بیچاری بے قصور ہے۔ فراز، آپ جیسے نوجوان کو کسی اور کا ہوتا دیکھ کر اس کی یہ حالت ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھے اس سے ہمدردی ہے، ندا نے مسکرا کر کہا۔ تم نادیہ کو نہیں جانتی، فراز نے کہا۔ بہرحال چھوڑیے اس فضول موضوع کو، یہ دیکھیے میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ ندا نے ایک خوبصورت سے کور کو کھول کر فراز کو رولیکس کی شاندار اور قیمتی گھڑی پیش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ فراز نے آہستہ سے وہ گھڑی تھام لی۔ ندا، یقین کرو اس گھڑی کو میں دل سے لگا کر رکھوں گا، فراز نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، اب مجھے چلنا چاہیے، ندا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی تو میں نے تم سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی، فراز کہتا رہ گیا اور ندا اٹھ کر ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر فراز نے ندا کو اس کے گھر ڈراپ کیا۔ ندا جلدی سے گیٹ میں داخل ہو گئی اور فراز سرد آہ بھر کے گاڑی کو آگے بڑھا کے لے گیا، کیونکہ آج ندا سے جدائی اسے بہت تکلیف دہ محسوس ہو رہی تھی، جبکہ ندا سیدھی اپنے بیڈ روم میں جا کر بیڈ پر گر گئی اور فراز سے آج کی ملاقات کی دلچسپ باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ دوسری طرف یہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ نادیہ ان سے کچھ فاصلے پر رہ کر اس وقت تک ان دونوں کی حسین ملاقات کو قہر آلود نظروں سے دیکھتی رہی جب تک کہ یہ لوگ ہال سے اٹھ کے چلے نہیں گئے تھے۔ نادیہ کا دل ندا کو فراز کے ساتھ دیکھ کر جل کر راکھ ہو گیا، وہ حسد اور نفرت کی آگ میں بری طرح جل رہی تھی۔ والدین کے زور اور کچھ ندا کے سمجھانے پر فراز کی توجہ کچھ پڑھائی کی طرف لوٹ آئی۔ اس نے اب دوبارہ سے جی لگا کے پڑھنا شروع کر دیا، اس کا انداز اب کافی ذمہ دارانہ ہو گیا تھا۔ ندا نے یہ محسوس کرنے کے بعد کہ فراز اس میں کھو کر اپنی تعلیم کی طرف سے بالکل بے پرواہ اور لاتعلق ہو چلا ہے، اس نے فراز کو بہت سلیقے سے اس بات پہ رضامند کر لیا کہ وہ اپنی تعلیم کو ندا کی وجہ سے متاثر نہیں ہونے دے گا اور پہلے کی طرح سے اپنی ایجوکیشن کو بہتر طریقے سے مکمل کرے گا اور ندا سے بہت کم ملا کرے گا۔ فراز نے بڑی مشکل سے اس بات کی حامی بھری تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ندا نے فراز سے فون پر بات کرنا بھی کم کر دیا۔ فراز کو اکثر ندا کو فون کرنے پر دوسری طرف سے یہ پیغام ملتا کہ ندا اپنی کسی سہیلی کی طرف گئی ہوئی ہے یا گھر پر نہیں ہے۔ ایسے جوابات پر فراز تلملا اٹھتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ فراز بھی نارمل ہونے لگا۔ اب وہ ندا کو روزانہ فون نہیں کرتا تھا، لیکن جب کبھی ندا سے اس کی بات ہو جاتی تو پھر وہ دونوں گھنٹوں فون پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور آخر میں ندا منتیں کر کے فراز سے فون بند کروا پاتی۔ ندا اکثر تنہا بیٹھی گھنٹوں فراز کے بارے میں سوچتی، لیکن فراز سے ملنے نہیں جاتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ایک بار فراز کو ڈھیل دی تو پھر اسے دوبارہ راہ راست پر لانا بہت مشکل ہوگا۔ اسی طرح ایک ماہ گزر گیا، جبکہ فراز اس ایک مہینے میں ندا کی صورت بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ندا فراز کے کالج جا کے چھپ کر اسے ایک دو بار دور سے دیکھ آئی تھی۔ اس ایک ماہ میں فراز نے تعلیمی لحاظ سے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بہت شاندار رزلٹ شو کیا تھا، لیکن پورا مہینہ فراز بیزار پھرتا رہا۔ اس کی شیو اکثر بڑی رہتی تھی اور وہ ہر بات کرنے والے سے یوں مخاطب ہوتا تھا کہ جیسے کاٹ کھائے گا۔ سبھی نے ہنسمکھ فراز کی طبیعت میں یہ تشویشناک تبدیلی محسوس کی تھی۔ کالج سے گھر واپس پہنچنے پر فراز سیدھا اپنے بیڈ روم میں جا گھسا اور کچھ دیر آرام کرتے رہنے کے بعد کتابیں کھول کر بیٹھ گیا۔ گو کہ آج کام زیادہ نہیں تھا، لیکن فراز پڑھائی کو ضد بنائے بیٹھا پڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد فراز کی والدہ اس کے کمرے میں آ گئی تھیں۔ بیٹا، تم نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے
اور دوبارہ پڑھائی میں لگ گئے ہو۔ فراز کی والدہ نے کہا۔ ماں، کھانے کا موڈ نہیں ہے، فراز نے موٹی سی کتاب پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ بیٹا، اتنا پڑھنا بھی اچھا نہیں ہے، چلو نیچے کھانا لگ گیا ہے، فراز کی والدہ نے کہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ فراز کی والدہ نے آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے انہیں ندا کی آواز سنائی دی تھی۔ ارے ندا بیٹی، کیسی ہو؟ آج ہی میں تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی، فراز کی والدہ نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ندا نے فراز کے والدین اور باجی کو اپنے والدین کی طرف سے اپنی سالگرہ پر آنے کی دعوت دی تھی۔ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی تو 18 برس کی ہو گئی ہے۔ میں فراز کے ڈیڈی اور سمینہ کے ساتھ شام کو ضرور آؤں گی، اور میری پیاری بیٹی کو کیا پسند ہے، میں وہ گفٹ ساتھ لیتی آؤں، فراز کی والدہ نے کہا۔ آنٹی، مجھے گلاب کے پھول بہت پسند ہیں، ندا نے آہستہ سے ہنس کر جواب دیا۔ فراز کی والدہ ندا کے جواب پر مسکرانے لگی تھیں۔ فراز، سنا تم نے؟ ندا بیٹی کو سالگرہ کا تحفہ صرف گلاب کا پھول چاہیے، بہت معصوم ہے میری بیٹی، فراز کی والدہ نے فدا ہو جانے والے انداز میں کہا۔ فراز بظاہر کتاب پڑھ رہا تھا، لیکن اس کے کان اپنی والدہ کی باتوں پر لگے ہوئے تھے، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ فون ندا کا ہے۔ ندا کی سالگرہ کا سن کر فراز مسکرانے لگا، لیکن یہ معلوم ہونے کے بعد کہ دعوت پر فراز کے علاوہ سبھی کو بلایا گیا ہے، فراز منہ پھلائے بیٹھ گیا۔ اس کی ساری خوشی پانی کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ ندا، فراز بیٹے سے بات نہیں کرو گی؟ فراز کی والدہ نے فون میں کہا۔ دوسری طرف ندا مسکرانے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے فون کان سے لگائے کھڑی رہی۔ اس نے فراز کی والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لو فراز، ندا سے بات کرو، فراز کی والدہ نے مسکرا کر فون فراز کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ایک تو مہینہ بھر سے صورت نہ دکھانے کی ناراضگی، اوپر سے سونے پہ سہاگا کے سالگرہ بھی نہیں بلایا۔ مجھے بات نہیں کرنی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، فراز نے ندا سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فراز بیٹا، یہ کیا بات ہوئی؟ ندا بیٹی سے بات کیوں نہیں کرنی؟ فراز کی والدہ نے حیرت سے پوچھا۔ ماں، میں پڑھ رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، فراز نے سنجیدگی سے کہا۔ حیرت ہے بھائی، ندا وہ صاحب پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی پڑھائی میں مخل ہوں گی، اس لیے وہ آپ سے بات نہیں کریں گے، فراز کی والدہ نے مصنوعی سنجیدگی سے ندا کو مخاطب کر کے کہا۔ تم دونوں میں کوئی انبن ہو گئی ہے کیا؟ فراز کی والدہ نے ندا سے پوچھا۔ نہیں تو آنٹی، ندا نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر فراز تم سے بات کرنے کی بجائے منہ کیوں پھلائے بیٹھا ہے؟ فراز کی والدہ نے پوچھا۔ آنٹی، آپ ان سے میری بات کروا دیں پلیز، ندا نے معصومیت سے کہا۔ لو بھائی ندا، تم سے بات کرنا چاہتی ہے، اگر بات نہیں کرنی تو خود فون بند کر دو، فراز کی والدہ نے کہا۔ وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ فراز کچھ دیر فون کی طرف تکتا رہا، اسے فون میں سے ندا کے ہیلو کہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فراز نے چند لمحوں کے انتظار کے بعد فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، فراز نے روکھے لہجے میں کہا۔ فراز، کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ بات ہی نہیں کر رہے، ندا نے کہا۔ اگر میرا جی نہ چاہ رہا ہو بات کرنے کے لیے تو پھر کیا کروں، فراز نے خشک لہجے میں کہا۔ اتنی ناراضگی جناب، ہمیں اس بے رخی کی وجہ تو بتا دیجیے، ندا نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میں آج کل ذرا پڑھائی کی طرف توجہ دے رہا ہوں، تمہیں بھی تو صرف پڑھائی کی پڑی ہے، تو پھر پڑھتی رہو، فراز نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا تو جناب میری پڑھائی پر زور دینے کی وجہ سے ناراض ہیں، ندا نے فراز کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اور سالگرہ پر بھی فراز کے علاوہ سبھی آ سکتے ہیں، شام کو یہی بورڈ لکھوا رہی ہو نا گھر کے گیٹ پر، فراز نے تلملا کر کہا۔ اوہو، یہاں تو دفتر شکایت ہی کھل گیا۔ اچھا بابا، میں معافی مانگتی ہوں، شام کی دعوت تو ڈیڈی کی طرف سے ہے، میں کل آپ کو شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں اپنی طرف سے دعوت دیتی ہوں، ان چوری چھپوں کی ملاقاتوں کا تو ویسے بھی آپ کو بہت شوق ہے، آپ چلے آئیے، میں بھی چھپتی چھپاتی چلی آؤں گی، ندا نے بے تکلفی سے کہا۔ مجھے کسی دعوت پر نہیں جانا ہے، فراز نے اتنا کہہ کر جھٹکے سے فون بند کر دیا تھا۔ ندا حیران و پریشان کھڑی فون کی طرف دیکھتی رہی، اسے فراز کی طرف سے ایسے سلوک کی قطعی امید نہیں تھی۔ اس کی خوبصورت شفاف آنکھوں میں یکدم نمی لہرا گئی، اسے فراز کا رویہ اپنی محبت کی توہین محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے فون رکھ دیا اور اپنی معصوم دل کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو فراز کے سخت جواب پر اچانک بری طرح ڈگمگا گیا تھا۔ ندا ابھی اس جذباتی دھچکے سے خود کو نارمل کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ تیسری بیل پر ندا نے فون اٹھا کر کھوئی کھوئی سی آواز میں ہیلو کہا تھا۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں،
ندا کو فون میں فراز کی آواز سنائی دی۔ ندا جواب میں خاموش رہی تھی۔ اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں فراز کی دلجوئی سے آنسو بھر آئے۔ ندا تم سن رہی ہو نا؟ وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، فراز نے پشیمانی سے کہا۔ کوئی بات نہیں فراز، ندا کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ ندا پلیز اب آپ میرے ساتھ میرا موڈ بھی خراب نہ کرنے دینا۔ میں نے اپنے رویے پر تم سے معذرت کر لی ہے۔ ندا مجھ سے دوری پیدا کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا۔ تم نہیں جانتی کہ پچھلے 1 ماہ سے میں کتنے ڈپریشن میں رہا ہوں، کیونکہ تم نے مجھ سے نہ ملنے کا وعدہ لے رکھا تھا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے وہ وعدہ کتنا بھاری ثابت ہوا ہے۔ ندا میں کل پیراڈائز ہوٹل میں شام کو تمہارا منتظر رہوں گا، آؤ گی نا؟ فراز نے پوچھا۔ ندا صرف اتنا کہہ پائی، پھر دونوں نے فون بند کر دیا۔ فراز کی بات نے ندا کو جو دھچکا دیا تھا، اس کی محبت بھری باتوں سے اس کا اثر مٹ گیا۔ ندا آنکھوں میں نمی اور چہرے پر اداس مسکراہٹ لیے بستر پر جا لیٹی۔ شام کو اس کی سالگرہ کی دعوت تھی، جس کے لیے وہ ابھی کچھ آرام کرنا چاہتی تھی۔ اگلے روز ندا بڑے اہتمام سے تیار ہو کر اپنی والدہ کی شاندار گاڑی میں شام کو پیراڈائز ہوٹل پہنچ گئی۔ ندا کا معصوم حسن کسی زیور کا محتاج نہیں تھا، لیکن ہلکے شاندار میک اپ اور اہتمام سے تیار ہونے کی وجہ سے ندا کی شخصیت اتنی پرکشش محسوس ہو رہی تھی کہ ہوٹل کے ہال میں موجود تمام لوگ ندا کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ندا اس صورتحال سے ذرا نروس ہو گئی۔ فراز کو تلاش کرتی ندا ہال میں ایک طرف بھر گئی۔ چند قدم چلنے پر ندا کو فراز ہال کے ایک کونے میں لگی ٹیبل پر بیٹھا نظر آ گیا۔ ندا آہستہ سے فراز کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ فراز نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ندا کے کھلے ہوئے گلاب چہرے پر معصوم مسکراہٹ لہرا گئی، لیکن اس کے انداز میں زیادہ بے تکلفی نہیں تھی، کیونکہ کل فراز سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کا کچھ اثر ابھی محسوس ہو رہا تھا۔ ندا کیسی ہو؟ بیٹھو نا، فراز نے سامنے والی سیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ندا آہستہ سے فراز کے مقابل بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم ہے ندا، تمہیں کل دوپہر والی گفتگو سے بہت تکلیف پہنچی ہے اور تم اب تک مجھ سے ناراض ہو، فراز نے ندا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ندا نے یہ سن کر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ندا پلیز، تم نہیں جانتی کہ تم نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ تمہارے لیے شاید مجھے 1 ماہ تک نہ دیکھنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن پچھلے 1 ماہ کی جدائی سے میں یہ جان گیا ہوں کہ میں تمہیں دیکھے بغیر زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا۔ ندا، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو۔ میں تو ان جذبوں سے بالکل نا آشنا تھا جن جذبوں سے تمہارے ساتھ تمہاری محبت نے مجھے آشنا کروایا ہے۔ ندا، تم میری زندگی کی ہم سفر بننے جا رہی ہو، اس لیے میں تم پہ پورا حق سمجھتا ہوں، لیکن تم نے جو جدائی کی شرط رکھی ہے ندا، میں اس کو مزید نہیں نبھا پاؤں گا۔ ندا، مجھے اذیت دیکھ کر یقیناً تمہیں بھی تکلیف پہنچے گی۔ فراز عجیب جذباتی انداز میں بولتا چلا گیا۔ ندا حیران بیٹھی اپنے جذباتی منگیتر کی باتوں کو حیرت سے سنتی رہی۔ فراز اس وقت ندا کو بالکل ایک معصوم بچہ لگ رہا تھا جو اپنی من پسند چیز حاصل کرنے کے لیے بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ فراز، آپ کی یہ باتیں مجھے پریشان کر دیتی ہیں۔ آپ کا یہ انداز، یہ محبت میری توقع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ فراز، اگر میری شرط آپ کے لیے اتنی ہی تکلیف دہ تھی تو میں آپ سے آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کہوں گی، لیکن ایک وعدہ بہرحال آپ کو کرنا ہوگا۔ ندا نے شفاف آنکھوں میں محبت کی چاشنی لیے اپنے محبوب منگیتر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا ندا؟ فراز نے ذرا سنبھل کر پوچھا کہ نہ جانے اب ندا کیا وعدہ لے لے۔ فراز، آپ کو اپنی پڑھائی بھی ٹھیک طرح سے کرنی ہوگی، اس وقت یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ تم بے فکر رہو، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے، فراز نے کہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں۔